بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ سورہ توبہ کا جو رکوع آج ہم پڑھیں گے وہ آیت نمبر 119 سے آیت نمبر 122 تک ہے۔ 4 آیتوں پر مشتمل یہ رکوع ہے۔ گزشتہ کے رکوع سے اس کا ایک چھپا ہوا تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ اس رکوع کی پہلی آیت میں ایمان والوں کو 2 خاص احکام دے رہا ہے۔ ایک تو وہ کہ تقوی اختیار کرو جو قرآن مجید میں جگہ جگہ دیا گیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرتے رہو اپنی زندگی میں اور سچ بولنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب دیکھیے یہاں پر 2 خاص نزاکتیں ہیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ یہ حکم دیتا ہے انسانوں کو کہ تم سچ بولو۔ اب یہاں پر جو حکم دیا جا رہا ہے وہ ہے تم سچ بولو اور سچ بولنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یعنی انسان کتنا ہی سچ بولے، اگر جھوٹ بولنے والوں کے ساتھ اٹھے گا بیٹھے گا تو اس کی سچ بولنے کی عادت بھی ختم ہو جائے گی۔ اور جھوٹ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، جیسا کہا جاتا ہے۔ دیکھا دیکھی سچ بولنے والا بھی جھوٹ بولنے کے راستے پر چلا جاتا ہے۔ اور اس آیت سے گزشتہ کے رکوع کا جو تعلق ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ 3 صحابہ کرام کا ذکر ہوا تھا جو غزوے میں شریک نہیں ہوئے تھے، ایسی وجہ کو بنیاد بنا کر جو اللہ کی نظر میں، رسول کی نظر میں جنین نہیں تھی۔ اب اللہ تعالیٰ کی اور رسول کی ناراضگی ہو گئی تھی ان سے، اور مسلمانوں نے ان سے بائیکاٹ کرنا شروع کر دیا تھا۔ منافقین بھی جو شریک نہیں ہوئے تھے غزوے میں، انہوں نے بھی مختلف جھوٹے ہیلے بہانے پیش کیے۔ ان سے بھی انہوں نے کہا کہ تم بھی جا کے کچھ بھی ایک جھوٹ بات بیان کر دو، سچ بولیں گے تو پکڑ میں آئیں گے۔ لیکن انہوں نے سچ کہا، جھوٹ نہیں کہا۔ لوگوں نے لاکھ ورگلانے کی کوشش کی، تم سچ بولو گے تو پھنس جاؤ گے، جھوٹ بولو بچ کر نکل جاؤ گے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا، پہلے ہی ایک غلطی کر چکے ہیں، اب دوسری غلطی نہیں کریں گے جھوٹ بولنے کی۔ اب ان کی سچائی تھی جو کچھ وقت کے لیے ان کے ساتھ ناراضگی ہوئی، لیکن چونکہ سچ بولنے والے تھے لہٰذا ایک وقت کے بعد معافی آ گئی اور ان کا معاملہ صحیح ہو گیا۔ تو اب یہاں پر دیکھیے اس رکوع میں پہلے والے رکوع سے بڑا خاص لنک ہے۔ اب مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ یہ مت دیکھو کہ جن 3 لوگوں نے غلطی کی تھی انہوں نے غلطی کی، لیکن یہ دیکھو کہ انہوں نے سچ کہا، جھوٹ نہیں کہا۔ اب ان سے دوری اختیار کرنے کا وقت جا چکا، بائیکاٹ کا وقت جا چکا۔ اب جب ان کی توبہ قبول ہو چکی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا ہے ان کی سچائی کی وجہ سے، تو اب تمہارا کام یہ ہے کہ تم ان کے ساتھ ہو جاؤ، کیونکہ سچائی ایک ایسی بڑی دولت ہے، بہت سارے گناہوں کو، بہت سارے غلطیوں کو کچھ وقتی تکلیف یا وقتی پریشانی دے کر ڈھانپ لیتی ہے۔ سچ بولنے والے کو وقتی طور پر کچھ پریشانی ہوتی ہے، ٹائم بھی، لیکن آگے اس کے لیے بہت بڑا فائدہ ثابت ہوتا ہے۔ جھوٹ بولنے والا وقتی طور پر تو پریشانی سے بچ جاتا ہے، لیکن آگے اس کے لیے بہت بڑا خطرہ ثابت ہو جاتا ہے، اور وہ بھی خاص طور سے کس کے سامنے بول رہے ہیں، یہ بھی بہت بڑا رول ادا کرتا ہے۔ اب ایک آدمی اللہ کے رسول کے سامنے آ کے جھوٹ بولے جبکہ وحی اتر رہی ہے تو اس کا جھوٹ کب تک ٹک سکتا ہے؟ لیکن جن کو وحی کے اوپر، اللہ کے رسول ہونے کے اوپر یقین ہی نہیں ہے، وہ لوگ اتنا کہاں سے سوچیں گے؟ وہ تو ٹھہرے منافق، ان کو تو یہ معلوم ہے کہ جھوٹ بول کر بچ جاؤ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج بھی ایسا تھا کہ لوگ آ کے بہانے بناتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ جھوٹ بول رہا ہوں، لیکن چھوڑ دیتے ہیں ان کو۔ کیا وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری بات کو مان لیا گیا ہے، لیکن اللہ اور اس کا رسول سچ بولنے والوں کو اہمیت دیتا ہے، ان کی بات سنتا ہے، ان کی توبہ قبول کرتا ہے، اور لوگوں کو کہتا ہے کہ ایسے سچ بولنے والوں کے ساتھ ہی ہو جائیں۔ ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه
مدینے والوں کے لیے یہ مناسب نہیں تھا کہ جو ان کے آس پاس میں رہنے والے دیہاتی لوگ ہیں ان کے پیچھے بیٹھے رہتے۔ اب جو لوگ جو غزوے میں شریک نہیں ہوئے اور ان کے پیچھے پیچھے ہو گئے، ایسے لوگوں کے ساتھ رک گئے جو جاہل قسم کے لوگ ہیں، ایسے دیہاتی جن کو کچھ پتا نہیں ہے۔ جاہل لوگ اگر کوئی کام کرتے ہیں تو اپنی جہالت کی بنیاد پہ کرتے ہیں، جاننے والا بھی اگر جاہلوں کے راستے پر چلے تو بھئی آپ مدینے والے، مدینے کے رہنے والے، رسول اللہ کی صحبت میں بیٹھنے والے، اچھی اچھی باتیں سننے والے، وہ دیہاتی گنوار، ان کو زیادہ کچھ معلومات نہیں، ان کا دیکھا دیکھی شہری والے بھی ان کے ساتھ اگر رک جائیں تو کیا ان کے لیے حق میں بہتر ثابت ہوگا؟ ان یتخلفوا عن رسول اللہ، اللہ کے رسول سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، رک جاتے ہیں، ان کے ساتھ نہیں جاتے ہیں۔ ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں جہاد میں، تکلیفیں سہ رہے ہیں، پریشانیاں سہ رہے ہیں، دھوپ سہ رہے ہیں، جنگ کی سختی سہ رہے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں اور اپنی آرام آسائش کی فکر کر رہے ہیں۔ آپ ان کی فکر نہیں ہے، اپنی فکر ہے آپ کو۔ یہ کیسے مسلمان ہیں، یہ کیسے ایمان والے ہیں؟ ذالک بانہم لا یصیبہم ظمأ ولا نصب ولا مخمصۃ فی سبیل اللہ، یہ ایسا اس لیے ہوا ہے کہ اس سے پہلے ان لوگوں کو حقیقی پیاس کس کو بولتے ہیں معلوم نہیں تھا، حقیقی بھوک کس کو کہتے ہیں معلوم نہیں تھا، حقیقی تکلیف کس کو کہتے ہیں معلوم نہیں تھا۔ اتنی تکلیف کو انہوں نے بڑی تکلیف سمجھ لیا اور پیچھے رہ گئے، اتنی دھوپ کو انہوں نے زیادہ دھوپ اور زیادہ گرمی سمجھ لیا اور پیچھے رہ گئے، جنگ کی اس تکلیف کو، سفر کی اس تکلیف کو انہوں نے بہت بڑی تکلیف سمجھ لیا اور پیچھے رہ گئے، کیونکہ اللہ نے تم کو آرام و آسائش رکھا تھا نا، تم کو نہ سفر کی صحبتوں کا پتا تھا، نہ موسم کی سختیوں اور اس کی تکلیف کا پتا تھا، اللہ نے تم کو آرام سے رکھا تو اس کا یہ صلہ دے رہے ہو۔ دھوپ بہت تیز ہے، سفر کی تکلیفیں ہیں، موسم کی ناسازگی ہے، ایسے میں جہاد کی طرف پیش قدمی کرنا بہت مشکل کام ہے۔ ایسا سوچا تھا نا، مشکلات ابھی تم نے دیکھی ہی کہاں ہیں؟ اللہ کے راستے میں خالی پیٹ رہنا بولتے کس کو ہے تمہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ ولا مخمصۃ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں تم کو جو بھوکے رہنا ہے ابھی وہ تم نے دیکھا ہی کہاں ہے؟ یعنی اصلی تکلیف، اصلی پریشانی ابھی تم نے دیکھی نہیں ہے، چھوٹی پریشانی آ گئی تو اس کو بہت بڑی سمجھ بیٹھے۔ ولا یطؤون موطئا یغیظ الکفار، کافروں کو غصہ دلانے کی جو راہ ہے وہ ابھی تم نے چلی ہی کہاں؟ تم سمجھتے ہو کہ ہم ایسا کریں گے تو کافر ہم پر غصے میں آ جائیں گے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، اس سے زیادہ کرنا چاہیے تھا۔ وہ جو حقیقی غصہ دلانے والا جو عمل ہے وہ تو تم نے کیا ہی کہاں ہے ابھی۔ ولا ینالون من عدو نیلا الا کتب لهم به عمل صالح، دشمن 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 ہمارا ایسا کر دے گا، ہماری تعداد کم ہے، دشمن کی تعداد زیادہ ہے، ہمارے پاس اتنا اسلحہ نہیں ہے، دشمن کے پاس اتنا اسلحہ ہے، لہذا ہم کو تکلیف پہنچے گی، ہم زخمی ہوں گے، ہماری جانی جائیں گی۔ اس طرح سے سوچ سوچ کے ڈر کر تم نے جہاد کا راستہ ترک کر دیا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یاد رکھو دشمن تمہیں اتنا ہی نقصان پہنچا سکتا ہے جتنا تمہاری قسمت میں ہے۔ جہاد میں نکلنے کے بعد بھی، لڑائی میں نکلنے کے بعد بھی دشمن تمہارا اتنا ہی نقصان پہنچائے گا جتنا تمہاری تقدیر میں ہے، اور تقدیر کا لکھا ٹلنے والا تو ہے نہیں۔ تمہاری قسمت میں تکلیف، پریشانی، زخم لکھا ہے تو تم جہاد میں نہ جانے کے بعد بھی تکلیف، پریشانی، زخم کا سامنا کرو گے۔ وہاں کیا ہوگا؟ تم جہاد میں نہ جا کر بھی وہی تکلیف اٹھائیں گے اگر مقدر میں ہے تو، جہاد میں نہ جا کر بھی وہی دکھ اٹھائیں گے، وہی زخم اٹھائیں گے اگر مقدر میں ہے تو، جہاد میں جا کر بھی اٹھائیں گے اگر مقدر میں ہے تو۔ اب فرق یہ ہو جائے گا کہ تم گھر میں بیٹھ کر اگر وہ تکلیف اٹھاؤ گے تو اس تکلیف کا وہ اجر نہیں ملے گا جو جہاد میں جانے کے بعد تکلیف کا ملتا ہے۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، جو احسان کے راستے پر چلتے ہیں، نیکی کے راستے پر چلتے ہیں،
نیکی کو اختیار کرتے ہیں ان کا اجر اللہ تعالیٰ کبھی ضائع نہیں جانے دیتا۔ ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا الا كتب لهم ليجزيهم الله احسن ما كانوا يعملون۔ یہ نیک لوگ کون ہوتے ہیں جن کا اجر اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچہ کرتے ہیں، اپنی کمائی لگاتے ہیں، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، اپنی حسب استطاعت۔ ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، خرچ نہیں کرتے اللہ کے راستے میں، تھوڑا نہ زیادہ نہ تھوڑا، مگر اس وقت جب کہ اللہ تعالیٰ لکھ لیتا ہے۔ مطلب یہ کہ جو کچھ وہ خرچ کرتے ہیں وہ لکھا جاتا ہے، بلایا نہیں جاتا۔ ولا يقطعون واديا، وہ کوئی وادی کو طے نہیں کرتے، کسی مقام پر جاتے نہیں ہیں جب تک کہ ان کی اس سفر کی مشقتوں کو اللہ تعالیٰ کے پاس لکھا نہیں جاتا۔ سفر پہ جانے سے پہلے جہاد کے لیے جو کچھ خرچہ کرتے ہیں تھوڑا یا زیادہ وہ بھی لکھا جاتا ہے، ضائع نہیں جاتا، اور سفر پہ نکل جانے کے بعد جو راستے کی تکلیفیں برداشت کرتے ہیں وہ سب لکھا جاتا ہے، کتنے کلومیٹر طے کر کے گئے ہیں، کہاں کہاں پہ پہنچے ہیں، کہاں کہاں پہ کتنی مشقت برداشت کریں ہیں، کہاں کہاں پہ تکلیف کا سامنا کریں، سب لکھا جاتا ہے۔ اور کیوں لکھا جاتا ہے؟ اللہ کتب لہم کا نا، ان کے لیے لکھ لیا جاتا ہے، سب لکھا جاتا ہے۔ لیجزیہم اللہ احسن ما کانوا یعملون، اور اس لیے لکھا جاتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے ان کاموں کی وجہ سے ان کو اس کا بہترین اجر دے سکے۔ مطلب یہ لکھا جانا ان کے لیے ہے۔ اب کوئی یہ خیال نہ کرے کہ ہم اتنی مشقت برداشت کریں، ہم کو کیا ملا؟ جب ملے گا تب پتہ چلے گا کیا ملا۔ اب یہ جو دیہاتیوں کا طریقہ کار ہے، شہری لوگ وہ اختیار نہ کریں، کیونکہ شہریوں کو، شہر میں رہنے والوں کو اہل علم کی مجلس میسر ہے، وہ دیہاتیوں کو علم والوں کی محفلیں میسر نہیں تھیں، اس لیے ان کا ایمان اس درجے پہ نہیں پہنچا۔ شہر والے بھی اگر گاؤں والوں کی طرح جاہلوں کا برتاؤ کریں گے تو نہیں چلنے والا۔ اب گاؤں والوں کو یہ شکایت ہوگی کہ بھئی شہر والے تو اہل علم کی مجلس میں شرکت کر لیتے ہیں، ہم تو محروم ہیں، ہمارے پاس تو کوئی اہل علم کی مجلس ہے نہیں۔ اب اس کا جواب یہاں پر دیا جا رہا ہے۔ یہ دیہاتی لوگ کیا کرتے تھے، آ کے شہر کے مسلمانوں سے کہتے تھے کہ ہمارے پاس آؤ، تم شہر چھوڑ کر، اپنی بستی چھوڑ کر ہمارے گاؤں میں آؤ اور ہم کو دین کی باتیں بتاؤ، کیونکہ ہمارے پاس بتانے والا کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہا ہے، وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، جو مومن ہیں شہر والے وہ پورے کے پورے نکل کر گاؤں کو چلے جائیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ اپنا گھر بار، اپنی بستی، اپنا شہر، اپنا کنبہ چھوڑ کر ہر آدمی نقل مقام نہیں کر سکتا۔ پورے کے پورے مومن نکل جائیں کیا؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیا ہو سکتا ہے؟ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، ایسا ہو سکتا ہے کہ تمہارے گاؤں والوں میں سے، دیہاتیوں میں سے، تمہاری قوم میں سے جو زیادہ سمجھدار ہے، زیادہ علمی استطاعت رکھتا ہے، باصلاحیت ہے، وہ شہر کو آئے، اہل علم کی مجلسوں میں شرکت کرے، علم حاصل کرے۔ وَلْيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، تاکہ پھر اپنی قوم کو ڈرا سکے، اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، جب وہ واپس اپنے گاؤں کو پہنچے۔ مطلب یہ کہ جو لوگ گاؤں اور دیہاتوں کے رہنے والے ہیں، جہاں پر اہل علم کی مجلس ان کو میسر نہیں ہے مگر باصلاحیت ہیں، تو ان کو چاہیے، باصلاحیت اور استطاعت والے اگر ہیں تو ان کو چاہیے کہ شہر کو جہاں علم کی مجلس مل سکتی ہے، علماء کی صحبت مل سکتی ہے، وہاں آئیں، کچھ وقت کے لیے بسیں، ان سے علم حاصل کریں، اور جب علم حاصل ہو جائے تو پھر واپس اپنے آبائی مقام کو چلا جائے، وہاں جانے کے بعد وہاں کے لوگوں کو وہ علم سکھائے، لعلہم یحذرون، تاکہ وہ بھی اللہ کی نافرمانیوں سے بچ سکے۔ دیکھیے یہ طریقہ کار قرآن شریف کا بنایا ہوا ہے۔ گاؤں کے لوگ جہاں ان کو علمی مجلس سے میسر نہیں ہیں، شہر کو آتے ہیں۔ ہمارے پاس بھی ہوتا ہے، ہمارے شہر میں بھی ہے،
بہت سارے گاؤں کے لوگ، دور دراز کے چھوٹے چھوٹے ٹاؤنز میں رہنے والے لوگ شہر کو آتے ہیں، اہل علم کی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، جامعات میں، مدرسوں میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، ڈگریاں حاصل کرتے ہیں۔ تو کس لیے کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ان کا کام ہونا چاہیے کہ وہ علم حاصل کریں اور پھر واپس اپنے آبائی مقام کو چلے جائیں، وہاں جانے کے بعد وہاں پر علمی محفلیں منعقد کر کے وہاں کے لوگوں کو اللہ سے ڈرائیں، اللہ کے راستے کی تعلیم دیں۔ لیکن ہمارے پاس بدقسمتی سے کیا ہو رہا ہے کہ جتنے اہل علم ہیں اس وقت، جو دیگر شہروں سے آئے ہوئے، کوئی کسی شہر سے، کوئی کسی ٹاؤن سے، کوئی کسی گاؤں سے نکل کر ہمارے شہر میں آئے، جامعات میں، مدرسوں میں تعلیم حاصل کی، اس کے بعد یہیں پر نوکری شروع کر لی، یہیں پر اپنی دکان لگا لی اور یہیں پر تبلیغ کا کام شروع کر بیٹھے۔ یہاں پر آپ کی ضرورت نہیں تھی، یہاں تو پہلے ہی اہل علم کا شہر ہے۔ قرآن مجید کی تعلیم کے مطابق آپ کو یہاں پر ڈیرا ڈالنا نہیں تھا، آپ نے علم حاصل کر لیا اور واپس اب اپنے آبائی مقام کو چلے جائیں، وہاں جا کر علم کا پرچار کریں، وہاں کے لوگوں کو دین کی تعلیم سکھائیں۔ وہاں پر کمی ہے، ضرورت ہے، یہاں پر کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پر ماشاءاللہ پہلے ہی علم والے موجود ہیں، علم کی مجلسیں ہوتی ہیں، علم کے مدرسے ہیں، جامعات ہیں، کلیات ہیں، سب ہیں۔ لیکن لوگوں کا معاملہ چونکہ اللہ کے دین کی خدمت کرنا ہے نہیں، ان کا مقصد تو اپنی دکان چلانا یا پھر اپنا مقام بنانا یا اپنے آپ کو عالم کہلانا، اپنے علم کی قدر کروانا ہے۔ وہاں پر دیہاتوں میں آپ کے علم کی قدر نہیں ہونے والی، ان کو شعور ہی نہیں ہے اتنا کہ اہل علم کی قدر کرنا چاہیے، وہ شہر والوں کو ہے۔ تو لہٰذا چونکہ یہیں پر ان کے علم کی قدر ہو رہی ہے، وہاں پر نہیں ہوگی، لہٰذا وہ نقل مقام کر کے مکمل طور پر گاؤں سے شہر میں شفٹ ہو جاتے ہیں، یہیں نوکری کرنے لگتے ہیں، یہیں پر لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں اور اپنے آبائی مقام کو بھول جاتے ہیں، یا اگر جاتے بھی ہیں تو سال 6 مہینے ایک بار صرف جاتے ہیں، رشتہ داروں سے مل کے آ جاتے ہیں۔ اور پھر کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو پورے رشتہ داروں کو ہی شہر میں شفٹ کر بیٹھے ہیں۔ یہ کام نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق، یہ کام بڑا کام نہیں ہے۔ بڑا کام یہ ہے کہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے علمی استطاعت دی، صلاحیت دی، موقع دیا، توفیق دی، تو آپ اللہ کی دی ہوئی توفیق کا، صلاحیتوں کا، وسائل کا استعمال کر کے شہر آئے، یہاں پر آپ نے بڑے بڑے جید علماء سے اکتساب کیا، تو آپ کو چاہیے کہ اکتساب کرنے کے بعد شہر چھوڑ کر واپس اپنے آبائی مقام چلے جائیں، وہاں جا کر دیہاتیوں کو جو علم کی محفلوں سے دور ہیں ان کو علم کی محفلوں میں لائیں اور ان کو علم کی بات سکھائیں، اللہ سے ڈرائیں، رسول کا راستہ بتائیں۔ تب سمجھا جائے گا کہ آپ نے اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے علم حاصل کیا ہے، کیونکہ اللہ کا حکم یہی ہے۔ سورہ التوبہ آیت نمبر 122، سمجھ میں نہیں آتا ہے تو تفصیل کے ساتھ پڑھیے۔ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سارے مومن نکل کھڑے ہوں، سارے کے سارے اس کام کے لیے، سب نہیں جا سکتے۔ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، تو کیوں نہ نکلے ہر قبیلے میں سے چند آدمی، تمہارے دیہات کے قبیلوں میں سے، ہر قبیلے میں سے چند آدمی اس کام کے لیے نکل جائیں، نکل کے اہل علم کے مجلس میں جائیں، وہاں پر تفقہ فی الدین حاصل کریں، دین کی سمجھ حاصل کریں۔ وَلْيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، پھر جا کر اپنی قوم کو ڈرائیں، ان کو دین سکھائیں، اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، جب وہ ان کے پاس لوٹ جائیں، لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، تاکہ وہ اللہ کی نافرمانیوں سے بچ سکیں۔ اگر آپ یہ کام کرتے ہیں تو آپ کا علم حاصل کرنا، نقل مقام کر کے شہر جا کر علماء کی محفل میں بیٹھ کر اکتساب فیض کرنا کام کا ہوگا، ورنہ یہ سمجھا جائے گا کہ آپ مقام بنانے کے لیے گھر سے نکلے تھے، اللہ کے راستے میں نہیں نکلے۔ ہر عالم کو چاہیے کہ اگر وہ دیہات سے نکل کر شہر آیا ہے اور علماء کی محفل میں علم حاصل کیا ہے تو اس کا پہلا کام یا پہلی ترجیح یہ ہونی چاہیے کہ وہ واپس اپنے آبائی مقام کو جائے، وہاں کے لوگوں کو علم کی تعلیم دے۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین، آمین والحمد للہ رب العالمین۔